پاکستان کی ترقی ہے اور گوادر آئندہ آنے والے برسوں میں پاکستان کا صنعتی اور تجارتی ہب ثابت ہوگا۔ گوادر مستقبل میں پورٹ سٹی بننے جا رہا ہے۔ گوادر کی ترقی بلوچستان حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری ترجیح گوادر کی ترقی اور مسائل کے حل پر فوکس ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں گوادر کے میگا پروجیکٹ گوادر اولڈ ٹاؤن کی بحالی کے لیے 3 ارب 30 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے اولڈ ٹاؤن کے لیے رکھا ہے، جو فیڈرل اور پروونس کے 50-50 شیئرنگ میں۔ منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی بجٹ میں 1652 ملین روپے مختص کیے گئے۔ 900 ملین کی لاگت سے گوادر کے مختلف دیہاتوں کو کوسٹل ہائی وے سے لنک کرنے کا منصوبہ، 700 ملین روپے کی لاگت سے مختلف دیہاتوں کو ایم8 سے لنک کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ 700 ملین روپے کی لاگت سے گوادر کی تعلیمی اداروں میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈی ایچ کیوز گوادر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 38 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے پیسے رکھے ہیں۔ 40 کروڑ کے لاگت سے گوادر کو فراہمی آب کے لیے واٹر سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گوادر میں 100 فٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے قیام کا بھی منصوبہ شامل ہے۔ غرض مند اور چیدگی میں لوگوں کی روزگار کو یقینی بنانے کے لیے 13 کمرشل بارڈر مارکیٹ کا بھی قیام شامل ہے۔ گوادر پسنی میں خصوصی بچوں کے لیے اسکول کا بھی اس بجٹ میں ہم نے شامل کیا ہے۔ فشریز فورس کی تشکیل کے لیے قانون سازی اور اس میں فشری کی روک تھام کے لیے بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں ہم جو ضروری یہاں پہ ٹرالنگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوکل فشر متاثر ہوتے ہیں آپ تو اس سے اس چیز کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سمندری طوفان سے ماہی گیروں کی کشتیوں کو اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے گئے۔ غیر قانونی ٹرالنگ کا خاتمہ اور غیر ضروری چیک پوسٹوں کا بھی خاتمہ، جو ہمارے اس تھوڑے سے مدت کے گورنمنٹ میں ہم نے انیشیٹو لیا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو فریلی ایسا ماحول دیں کہ تاکہ کوئی ایسا ان کی سیلف ریسپیکٹ کہیں پہ ڈیمینڈ ہو اور کسی کو غیر ضروری روکا نہیں جائے اور تنگ نہیں کیا جائے۔ صوبائی کابینہ کا 7 اجلاسوں کا انعقاد، 200 سے زائد اہم فیصلوں کی منظوری بھی اس 7 مہینے کی گورنمنٹ میں ہم نے لی۔ صوبائی اسمبلی سے 25 اہم بلوں کا بھی منظوری اسی دوران ہم نے لیے۔ صوبے میں بلدیاتی انتخاب جو کہ 12 سال سے نہیں ہوئی تھے، ہم نے اس میں انتخابات بھی کروایا اور ان کے لیے تقریباً 25% کے قریب جو شیئر ہے لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا، تاکہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو فعال کیا جائے تاکہ لوگوں کی ان کے دہلیز پہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ صحت کارڈ کا بھی اجرا ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کا ایک وہ انیشیٹو ہے جس میں 18 لاکھ خاندانوں کو 10 لاکھ روپے سے تک بلا معاوضہ علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ صوبے میں کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی کسان کارڈ کا بھی اجرا کیا ہے۔ مستحق کسانوں کو گرین ٹریکٹرز کی فراہمی بھی اس میں شامل ہے۔ بلوچستان میں نوجوانوں کی تکنیکی تعلیم کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے فنڈ کا قیام۔ پنجگور میں مکران یونیورسٹی اور ایگریکلچر کالج کا قیام۔ مختلف احتجاجوں اور دھرنوں کے
بات چیت کے ذریعے جو ہم جب آئے تو تقریباً 20-25 کے قریب ہم یہاں پہ دھرنے چل رہے تھے اور ان کے بڑے سیریز ایشوز تھے جو کہ آج ہم نے جب اسمبلی میں بہت بڑا کامیابی اس میں بلوچستان گورنمنٹ کی اس بجٹ میں یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو ویسے بھی ہم اسمبلی کے اندر تو ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے دوران ایک بھی دھرنا، ایک بھی ایسا کراؤڈ باہر نہیں تھا جو اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوں اور ان کے مسائل حل نہیں ہوں. تو الحمدللہ اس گورنمنٹ کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو ان کی مسائل کو سنے ہیں تھرو آؤٹ 6-7 مہینے، اور کوئی ایسا چیز نہیں تھا کہ لوگ آئیں اور اپنے کھڑے ہو کے بینر لے کے اپنا مسائل کے لیے اور یہاں مسائل حل کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں. الحمدللہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور بلوچستان کے لیے بہت بڑا اس لیے ہے کہ کیونکہ آئے دن یہاں پہ مختلف قسم کے اور چیزیں ہیں اور نیشنلی انٹرنیشنلی یہاں پہ لوگوں کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس طرح لوگوں کو انگیج کرنا یا ان کے مسائل حل کرنا میرے خیال میں فیڈرل اور پروونس کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے. سر، ہم نے بجٹ جو بلوچستان کا 612 ارب روپے کا صوبہ بجٹ پیش کیا، جس میں جو کہ ہمارے پاس باقی سارے تنخواہوں میں جاتے ہیں، تقریباً 75 کے قریب ہمارے پاس جو ریمیننگ ہمارا بجٹ ہے اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے بچتا ہے. تو ہم نے ڈیفیسٹ میں بجٹ جو پیش کیا تقریباً 192، اور پہلی دفعہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ 70% آن گوئنگ اور 30% نیو اسکیم کے لیے پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ ہم نے اپلائی کیا، اور 70% آن گوئنگ اور 30% نئے اسکیموں کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں. ایک سر یہاں پہ جو محسوس کیا جاتا ہے، جیسے ہم تو اپنے کیپیسٹی میں بلوچستان گورنمنٹ کی جو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف فری زون ہم کہتے ہیں کہ اگر آج یہاں پہ اعلان کیا جائے کہ فری زون پورے تحصیل گوادر کو فری زون کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اور باقی جو لوگوں کو بھی فائدہ ملے، اور فری زون صرف محدود ہونے کی وجہ سے یہ میرے خیال میں لوکل لوگوں کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اور سر آپ کی مہربانی، آپ جس طرح اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جس طرح آپ آ رہے ہیں، فالو اپ میٹنگ بھی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہت آگے جائیں گے اور گوادر جو 20 سال میں ہم اس کو ترقی نہیں دے سکے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہوگا اور اس میں ہم یہ آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو جیسے تمام آپ کو اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں نہ انڈسٹریز ہے، ایگریکلچر کا اس طرح چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس اونلی ایک ہی وہ ہے سورس ہے، وہ ہے بارڈرز. فینسنگ کی وجہ سے ہمیں مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ اس میں اگر مزید گیٹ کی اجازت دے دیں تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے، اور کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اس میں بارڈر میں، تو لوگوں کو مشکلات بہت زیادہ ہیں. اگر اس فورم سے آپ یہ بھی کر دیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے اپنے عوام کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہے انیشیٹو ہے. جس طرح سر آپ نے چمن، کوئٹہ اور کراچی روڈ کا جو وعدہ کیا اور اس پہ میں نے فالو اپ لیا، تو الحمدللہ بہت تیزی سے وہاں پہ اس پہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. اور آپ کا بھی انہوں نے کہا کہ بہت سخت ہمیں اس کا یہ اپنا ڈائریکشن ہے کہ اس کو بالکل کسی صورت میں مجھے 15 مہینے کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہم اس کا مشکور ہیں جس طرح آپ اس پہ پرسنل وہ لے رہے ہیں. اگر مزید آپ کا اس میں ان کو ڈائریکشن جائے کہ اس میں جتنا تیزی سے کام کریں، کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جس طرح آپ نے کوئٹہ میں اس میں کہا تھا کہ خونی روڈ، آئے دن ہمارے بہت سارے عزیز اور ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا وہ ہے. اور ساتھ ساتھ
کیونکہ آپ کے مشکلات بہت زیادہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، لیکن بلوچستان کو اگر ہم اس آؤٹ آف دا وے جا کے بھی سپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں تھوڑا سخت آپ اسٹیپ لینے پڑیں گے، کیونکہ بلوچستان کو اگر بلوچستان کے گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں تو میرے خیال میں 100 سال 200 سال میں بھی بلوچستان اسی جگہ پہ ہوگا. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں جس طرح آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آپ کی وزٹ سے اور آپ فالو اپ میٹنگ سے پتہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں بلوچستان کے شہر سے باہر جا کے ہمیں بلوچستان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم باقی صوبوں کے اور یہ مسائل سے نکل جائیں گے. ادروائز انٹرنیشنلی اتنے ہمارے مشکلات ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اور اس وجہ سے کہ ہم ان کو بیسک رائٹ نہیں دے پاتے ہیں. تو آپ سے بہت ساری امیدیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو نیک خواہشات ہیں، نیک تمنا ہیں جو ملک کے لیے، جس طرح آپ نے ایک پنجاب کے لیے جس طرح کام کیا، اب اللہ نے موقع دیا ہے پورا پاکستان کے لیے، تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان کو آپ پرائرٹی رکھیں گے. اس میں سر پچھلی دفعہ بھی آپ سے گوشت گزار کروایا تھا وفاقی اداروں کی جو غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں، جس سے لوگ بہت ہمیں نالان ہیں، جس میں کسٹم ہے، کوسٹ گارڈ ہے. اگر اس میں بھی آپ کوئی پیش رفت کر لیں، بڑا اس کا لوگوں کو جب باقی ساری چیزیں کر لیے تو یہ بھی میرے خیال میں لوگوں کی مشکلات میں بہت زیادہ اس میں کمی آ سکتی ہے اگر یہ چیزیں کریں، تاکہ لوگ فریلی اپنی موومنٹ کر سکیں. سر آپ کی بڑی مہربانی، 2011 کا اگر NFC ایوارڈ آپ اگر اس میں انیشیٹو نہیں لیتے تو آج ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے تھے کہ بلوچستان کے گورنمنٹ، بلوچستان کا جو لوگ اپنا فنڈ تنخواہوں کے بھی ہم پیسے نہیں دے سکتے، جس میں آپ مین بینیفیشر تھے جو اسٹیپ اٹھائے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2011 میں جو یہ انیشیٹو لیا، جس سے آج ہم ممکن ہو سکے کہ اپنے تنخواہیں دے سکیں. باقی ڈیولپمنٹ 60 کروڑ میں میرے خیال میں کوئٹہ کو بھی 60 ارب میں کوئٹہ کو بھی ہم بہتر نہیں کر سکتے، آدھا پاکستان کو کہاں اس کو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ فیڈرل جتنے انیشیٹو لیے جاتے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے بھی گوشت گزار کروائے، امن امان کے مد میں ہمیں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر تھوڑا دیکھا جائے اور اس کے لیے میٹنگ رکھا جائے، تاکہ یہ جو برڈن ہے صرف بلوچستان گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہو، کیونکہ اس کا صرف بہت چیزیں جو پورٹ ہے اور ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے باہری ملک کے بڑے یہاں پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور امن امان میں مشکلات میں پیدا کر لیتے ہیں. اگر اس میں بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہو اور اس میں میٹنگ رکھیں، اگر حق بنتا ہے تو بلوچستان کو اس میں ضرور آپ تعاون کریں. تھینک یو. NFC ایوارڈ سر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہیں. اگر اس کو NFC ایوارڈ تقریباً 2011 سے ابھی 10 سال ہو گئے، 10-11 سال ہو گئے، تو NFC ایوارڈ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں بلوچستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تھینک یو. وزیر اعظم شہباز شریف گوادر کا دورہ کر رہے ہیں اور تقریب میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے